اب ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے بالکل الٹ چلے گئے. وقت چونکہ تنگ ہے، میں جلدی جلدی 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. ہم اس کے الٹ چلے گئے. پہلا کام تو یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ یہ رد ہے سود خوری کا، کیونکہ سود خوری انسان کو بخیل بناتی ہے. اور میں بہت معذرت سے عرض کروں گا، نہایت ہی معذرت سے عرض کروں گا، تیسری دفعہ پھر معذرت عرض کروں گا. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سود خور لوگ ہیں نا، جو سود خوری کا کام کرتے ہیں، وہ مزاجاً بخیل ہوتے ہیں. وہ مزاجاً بخیل ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ساری زندگی جو پیسوں کی کیلکولیشن ہے نا، جو دوسرے کی جیب کا پیسہ بھی کھینچ کر اپنی جیب میں لانا چاہ رہا ہے، جو دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بھی سود کے ذریعے اس کے جیب کا مال نکال کر اپنی جیب میں ٹھوسنا چاہ رہا ہے، وہ کہاں سے تونگر ہوگا، وہ کہاں سے وسیع النظر ہوگا، وہ کہاں سے سخی ہوگا، وہ کہاں سے سخاوت کرنے والا ہوگا؟ وہ تو پہلی سود خور ہے، حرام خور ہے، جو دوسرے کے مال کو بھی اٹھا کر اپنی جیب میں گزرنا چاہتا ہے. سود خوری رد ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی رد ہے سود خوری کی. اسی لیے یہودیوں کے اندر سود خوری عام ہوئی اور زکوٰۃ اور مال کی ادائیگی وہ کم ہو گئی. اور انہوں نے اس کے اندر جو ساز باز کی وہ یہ کی، انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ جو ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، ہم ان سے تو زکوٰۃ نہیں لیں گے، لیکن باقی پوری دنیا سے زکوٰۃ لینا ہمارے لیے جائز، وہ سود لینا ہمارے لیے جائز ہے. ہم ان کا استحصال کریں گے، اپنی کمیونٹی کا نہیں کریں گے، لیکن باقی پوری دنیا کے لوگوں کا جو ہے ہم استحصال کریں گے، ان سے سود لے لیا کریں گے. اب جب وہی سود خوری کی فکر مختلف انداز میں ہمارے معاشرے میں آئی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر بات بری لگتی ہے، میں نے 3 دفعہ اس لیے معذرت کی کہ جب وہی سود خوری کا نظام میرے اور آپ کے ملک میں آیا اور میرے اور آپ کے درمیان آیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس پروفیشن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، ان سب کے مزاجوں کے اندر وہی بخل، وہی حرام خوری اور وہی اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ سخاوت کا ختم ہو جانا اور اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ترجیح دینا، وہ شامل حال ہوتا چلا گیا. اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کروڑ پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں. آپ ان سے کہو یار دین کا فلانا کام ہے، یہ کرنا ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرو، پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنے دوست کو کہوں گا، میں 2-4 لوگوں کو کہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور بھائی جو تیرے پاس گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے تو کچھ نکال دے، پہلے وہاں سے نہیں نکلے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پرسنلی ایکسپیرینسڈ ہوں اس بات کا کہ ان ارب پتی لوگوں سے آپ ملیں، ان سے کہیں یار ہم دین کا یہ کام کریں، آپ ہمارے سے کنٹریبیوٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، فلاں ادارہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں لوگ ہیں، ان کے لیے کرنا ہے. ہاں ہم کرواتے ہیں انشاءاللہ، میں بات کرتا ہوں، اللہ نے چاہا ہو جائے گا. اور بھائی جو تیرے پاس گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے بھی تو کچھ نکال. لیکن وہ اتنا بخیل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے کروڑوں، اور 1-2 تو وہ ہیں جن کی آگے اولاد بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ خود 70 سال کا بڈھا ہو گیا، مرنے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، لیکن اپنی جیب سے 1 روپیہ دینے پہ تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ بھی میں کسی سے کہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. آپ اندازہ کریں مینٹیلٹی کا. وہ کیونکہ سود خوری انسان کو بخیل بناتی ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ سے چاہتا ہے کہ میں اور آپ سخی ہوں، میں اور آپ اپنے مال کو خرچ کریں، میں اور آپ اپنی دولت کو اس کی مخلوق پر لٹائیں، اور اتنا لٹائیں کہ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے اوپر اگر تنگ دستی بھی آ جائے تو قرآن کہتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مومن کا تو شیوہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس حال میں ترجیح دیتے ہیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں. یعنی اتنا مال خرچ کرو کہ خود بھی ضرورت مند ہو جاؤ، اس کے باوجود مال خرچ کرتے رہو. قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے. اور سود خوری مجھے اور آپ کو اس کے بالکل اپوزٹ لے کر جا رہی ہے. یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے.